تو ایسی شیرنی کو سلام۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ میں سے شیر لوگ کب پیدا ہوں گے؟ شیر لوگ مطلب اگر شیرنی برقعے کے لیے جو ہے اسلام کے اندر اور کہا گیا ہے، اس نے محنت کی اور اس کو بچایا، تو ہمیں اور آپ کو بھی تو اپنا لائسنس بچانا پڑے گا۔ جانتے ہیں نا ہم شیروں کا لائسنس کیا ہے بھائی؟ داڑھی۔ ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259، کہ مونچھ کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ اور داڑھی ایسی چیز ہے کہ جنگل میں ایک شیر ہے اور اس کا نام ہے ببر شیر۔ ببر شیر بھی پورے بال والا ہے، دیکھیں نا آپ، اور جب جنگل میں چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے اور بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ داڑھی والے رہیں گے الحمدللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پردھان منتری جی بھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور سکھ لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں الحمدللہ، اور جب ہم اور آپ دنیا سے جائیں گے تو ہمارے اور آپ کا ظاہری لائسنس یہی رہے گا۔ کوئی بھی دیکھے تو ہاں بھائی شیر آ رہا ہے، شیر۔ اگر داڑھی نہیں رکھیے گا تو رات میں بچہ اگر دودھ پیے گا تو کہیں ابا کو امی نہ سمجھ لے، ہو سکتا کہ نہیں؟ دھوکہ ہو سکتا ہے ایسا۔ تو پلیز اس دھوکے سے آپ لوگ بچیے اور آپ لوگ بھی شیر بنیے، بڑی عزت ملتی ہے۔ اگر آپ کے پاس داڑھی ہے اور کرتا پیجامہ ہے، بمبئی کی زبان میں بولتے ہیں یہ والے کو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہجڑا بولتے ہیں، یہ اردو ہے، لیکن بمبئی کی زبان میں بولتے ہیں اس کو چھکا۔ پیسہ لا، اے پیسہ نکالتا کہ نہیں نکالتا؟ پیسہ نکال۔ اور اگر پیسہ نہیں نکالا تو وہ اپنا کپڑا نکال دیتے ہیں وہ لوگ، یعنی وہ لوگ خود ہی اپنا کپڑا نکال دیتے ہیں، دیکھیں نہیں آپ؟ لیکن کرتا پیجامہ والے کو جب دیکھتے ہیں شیخ صاحب تو وہ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں مانگتے ہیں، لیکن وہی مسلمان جو ہے وہ مانگ لیتے ہیں۔ اگر وہی مسلمان مانگ رہے ہیں یا کوئی عورت مانگ رہی ہے تو وہ مانگ لیں گے، ہم کو دو کرتا پیجامہ والے سے بھی، لیکن وہ لوگ جو ہیں ہجڑے لوگ، چھکے لوگ، کرتی پیجامہ والے، داڑھی والے، اس کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو شیر بن کے رہو۔ جب بھی ایسا مسئلہ ہو اور یہ برقعے کا مسئلہ اٹھا ہے، میرا تو ایک ہی مشورہ ہے، اور یہ مشورہ میرا نہیں بلکہ قرآن کا ہے، یہ مشورہ میرا نہیں بلکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنہ عورتوں سے کہ اپنے اوپر پردہ کر لیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جو کوئی عورت، مسلمان عورت پردہ کرتی ہے، وہ حجاب میں بھی ہے، نقاب میں بھی ہے، تو اللہ کا حکم مانتی ہے، اور جو اللہ کا حکم مانے گی اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ مسخان خان نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا تو اللہ نے پوری دنیا میں اس کو مشہور کر دیا۔ کتنے لوگ ترستے ہیں پوری دنیا میں مشہور ہو جائے، لیکن مسخان خان کے اللہ اکبر کہنے نے اور اس سلوگن نے پوری دنیا میں ان کو مشہور کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، اس لیے میرے بھائیو اسلام پر عمل کرنے میں بہت برکت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو خواتین تھی، لیڈیز تھی، وہ حجاب میں بھی اور نقاب میں بھی رہتی تھی۔ حجاب تو جانتے ہیں، حجاب یعنی برقع، اور نقاب مطلب چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4141، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب صفوان بن معطل کو دیکھا، فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے چہرے کو اپنے دوپٹے سے چھپا لیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے گھر میں ہماری ماں کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے، ہماری بہن کے لیے، ہماری بیوی کے لیے برقع آ جاتا، آتا کہ نہیں آتا؟ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، جب ایسا مسئلہ ہوا تو آپ نے دیکھا سب لوگوں نے اسٹیٹس پہ ڈالا، شیرنی ہے، شیرنی ہے، شیرنی ہے، لیکن آپ کے گھر کی شیرنی کب برقعے میں رہے گی؟ میرے گھر کی شیرنی کب برقعے میں رہے گی؟ وہ اللہ کی بات پر عمل کرے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرے گی۔ میں ایک شیرنی کا واقعہ اور سنا دیتا ہوں۔ ہم اور آپ ابھی جھارکھنڈ میں بیٹھے ہوئے یا بنگال میں؟ جھارکھنڈ میں ہے۔ پاکور، یہ صاحب گنج ہے، پاکور آپ کے پڑوسی ہیں، پاکور ضلع پڑوسی ہے نا؟
اس ضلع کا بھی ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں ہمت کے لیے، اور میں نے اپنی ایک کتاب میں اس واقعے کو لکھا بھی ہے۔ پاکوڑ کی رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام نشاط فاطمہ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں نشاط فاطمہ کو؟ دیکھیے نہیں جانتے، لیکن اگر ہیروئن کا نام پوچھ لوں تو، فلمی ہیرو ہیروئن کا نام پوچھ لوں تو وہ بھی نہیں جانتے آپ لوگ۔ ماشاءاللہ بڑے بھولے ہیں شیخ صاحب، وہ لوگ بھی نہیں جانتے الحمدللہ۔ فلمی ہیرو ہیروئن کا نام پوچھ لوں تو آپ لوگ نہیں جانتے الحمدللہ، سبحان اللہ۔ نشاط فاطمہ جب حجاب کا مسئلہ آیا، نقاب کا مسئلہ آیا، تو سن لیجئے ان کا واقعہ۔ 2019 کا واقعہ ہے۔ نشاط فاطمہ پاکوڑ سے چل کر 360 کلومیٹر دور رانچی گئی، اور اپنے جھارکھنڈ کی راجدھانی کیا ہے؟ رانچی ہے۔ رانچی گئی اور وہ اسکول میں نمبر 1 تھی۔ ماں بہنوں کے لیے سبق ہے، اسکول میں وہ نمبر 1 تھی، ان کو گولڈ میڈل ملنے والا تھا۔ جب گولڈ میڈل ملنے والا تھا تو اگر وہ چاہتی تو حجاب میں نہیں جاتی، نقاب میں نہیں جاتی، تو اب انعام لینے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا۔ یہ واقعہ آیا تھا لیکن دب گیا وہ، تو پورا پکارا گیا، بلایا گیا، نشاط فاطمہ نام آیا تو وہ آئی۔ جیسے آئی تو وہ برقعے میں بھی ہے اور چہرے پر نقاب بھی ہے، یعنی چہرہ بھی ڈھکا ہوا ان کا۔ تو اب سب لوگوں کے سامنے برقعے میں یعنی حجاب میں اور نقاب میں اور اسٹیج پر گولڈ میڈل لینے آئے۔ مسکان خان جو آج پوسٹر گر بن گئی حجاب کے مسئلے میں، ان کے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے نشاط فاطمہ کی بھی تربیت میں ماں باپ کا ہاتھ ہے، اور یہ سب دینی تعلیم کا اثر ہے۔ جب وہ اسٹیج پر آئی تو برقعے میں، تو اسٹیج کے میں مینجمنٹ والے نے کہا، اسکول والوں نے کہا، رے آپ کو اگر پہلا انعام لینا ہے، گولڈ میڈل لینا ہے، تو یہ برقع اتارنا پڑے گا، برقع اتارنا پڑے گا۔ جیسے آج دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ، جب یہ مسئلہ چھوٹا سا تھا وہیں دب سکتا تھا، آپس میں مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ کہیں کہیں پر آپ نے دیکھا کس طریقے سے گیٹ پر ہی برقع اتار دیا گیا، اتروایا کہ نہیں گیا؟ جبکہ عزت کے ساتھ ایک روم میں لے جا کے اترواتے اگر اتروانا ہی تھا، لیکن کہاں گیٹ پر ہی اتروایا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اپنا بھارت دیش کہاں جا رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے، پیارے انداز سے اس لڑائی کو لڑنی ہے، اور قانون ہمارے پاس ہے، ہم کو اس طریقے سے جانا ہے۔ میں نشاط فاطمہ کا واقعہ سنا دوں۔ جب اسٹیج پر ان کو بلایا گیا تو وہ حجاب میں بھی ہے اور نقاب میں بھی ہے، برقعے میں ہے وہ، تو اسکول والوں نے کہا آپ برقع اتار دیجئے تب آپ کو انعام ملے گا۔ میں ایسی بیٹی کو، ایسی بہن کو سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں۔ آج ان بہنوں نے ہم لوگوں کا سر اونچا کر دیا ہے الحمدللہ۔ اس نے کہا، نشاط فاطمہ نے، کہ میرا حجاب، میرا نقاب، میرا برقع یہی میرا انعام ہے، مجھے گولڈ میڈل نہیں چاہیے۔ اور وہ بغیر گولڈ میڈل لیے ہوئے، بغیر انعام لیے ہوئے 360 کلومیٹر دور واپس پاکوڑ چلی آئی، اور اس نے پہلا انعام نہیں لیا۔ کیا بولیں گے ہم اور آپ؟ کیا بولیں گے ہم اور آپ؟ میرے بھائیو، تو جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو، ہم کو پہلے برقع خرید کے لانے کا، تو مسئلہ وہی ہے، دین کا مسئلہ ہے، دینی تعلیم کی اہمیت ہے۔ تو ان کے ماں باپ پڑھے لکھے ہوں گے، دینی تعلیم جانتے ہوں گے، انہوں نے اپنی بیٹی کو سکھایا ہوگا۔ آپ بھی سکھائیے، جب تک ہم اور آپ دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے نہیں ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دینی تعلیم کی برکت ہے۔ آج کل ہم اور آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنا رہے ہیں، بنا رہے ہیں؟ اگر جھارکھنڈ سرکار یہ اعلان کر دے کہ جو بھی حافظ بنے گا اس کو سرکاری نوکری ملے گی، تو آپ لوگ حافظ بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ سب آدمی بنائے گا کہ ارے بھائی سرکاری نوکری ملنے والی ہے، جھارکھنڈ سرکار سرکاری نوکری دے گی تو حافظ بناؤ۔ میرے بھائیو،
اور یہاں اللہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم جنت دینے والے ہیں، اس کے لیے کتنے ہم اور آپ تیار ہیں؟ اور آپ کو میں بتا دوں، اگر ہم اور آپ اپنی بیٹی حافظ قرآن کو دیں گے تو اس کی برکت ہم کو نظر آئے گی۔ میں بتا دوں، سن لیجئے ایک حافظ قرآن کا واقعہ، ماں بہنیں بھی موجود ہے، حافظ قرآن کا واقعہ۔ اس لیے ہم اور آپ اپنی بیٹی مولوی لوگوں کو دیں، دیندار لوگوں کو دیں، اچھے لوگوں کو دیں، حافظ قرآن کو دیں، قرآن کے حافظ کو دیں۔ لیکن آج کل لوگ اپنی بیٹی کس کو دیتے ہیں؟ بنگلہ ہو، گاڑی ہو، اچھا کھانے پینے والا ہو، یہ الگ بات ہے، یہ بھی پینے والا ہو چلے گا، ہے نا، یہ بھی پینے والا ہو چلے گا۔ اب دیکھیے جملہ کیسا اردو کا، کھانے پینے والا ہو چلے گا، یہ اچھی بات ہے، لیکن پینے کھانے والا بھی ہو چلے گا۔ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہے، پینے کھانے والا جملہ سمجھ گئے، بس اس کو الٹا سیدھا کرنا ہے۔ کھانے پینے والا تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن پینے کھانے والا اس کو بھی لوگ اپنی بیٹی دے دیتے ہیں، دیتے کہ نہیں دیتے؟ لیکن حافظ صاحب کو نہیں دیتے، مولوی صاحب کو نہیں دیتے۔ ہم بیچارے مولوی کے پاس پیسہ ہی کہاں ہے کہ کوئی دیں گے۔ لیکن سن لیجئے ایک واقعہ، اور آج بھی وہ واقعہ ہے، لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا، وہ کون آدمی ہے نام نہیں بتاؤں گا، وہ کہاں کے ہیں وہ بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن جو واقعہ سچا ہے وہ بتا دوں گا، آج بھی وہ زندہ ہیں۔ شادی ہوئی، آج کل ہمارے اور آپ کے یہاں بھی شادی ہوتی ہے، دان دہیج میں کتنا ملتا ہے ہم کو؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہم اور آپ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ بارات کتنے جاتے ہیں ہم اور آپ لوگ باراتی نہیں جاتے ہیں؟ بہت بھولے ہیں، بہت سیدھے ہیں، یعنی آپ لوگ باراتی جاتے ہی نہیں؟ ماشاءاللہ۔ سن لیجئے، حافظ قرآن کو اپنی بیٹی دینے کی برکت۔ سسر جی نے کہا بیٹا میری بیٹی 18 پارے کی حافظہ ہے، 12 پارے آپ نے بیٹے یاد کرا دینا اور یہی مہر دین ہے۔ کیا ہے مہر؟ 12 پارے یاد کرا دینا، یہی مہر ہے۔ تو کہا داماد نے، ابو جان اچھی بات ہے، 12 پارے حافظ بنا دیے، اب وہ پورے قرآن کی حافظہ ہو گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے میاں بیوی کو 10 بچے پیدا ہوئے، کتنے بچے؟ 10۔ آج ہمارے اور آپ کو کتنے بچے ہو رہے ہیں؟ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، 1 کے بعد ابھی نہیں اور 2 کے بعد کبھی نہیں، چل ہی رہا ہے۔ اپنے یہاں یہ بھی چل رہا ہے، چھوٹا پریوار سکھی سنسار۔ جس کے پاس 2 ہی بچے ہیں وہ اور زیادہ پریشان ہے، بھاگ رہا، ہائے 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 مال، ہائے مال، اس کا مار رہا، اس کا مار رہا، اس کا مار رہا، اس کی ٹوپی اس کو پہنا رہا، اس کی ہائے 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 کرتے کرتے دنیا سے ہو جاتا ہے بائے 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 اور چلا جاتا ہے۔ واقعہ سن لیجئے، دینی تعلیم کی اہمیت اتنی ہے، حافظ قرآن کی اہمیت اتنی ہے، حالات جو چل رہے ہیں ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو اپنے دین کو پکڑنا ہوگا اور دینی تعلیم کو پکڑنا ہوگا، ورنہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں برباد ہونے سے روک نہیں سکتی۔ سن لیجئے واقعہ، اب انہوں نے کیا کیا، 12 پارے کا حفظ کرا دیا، 10 بچے پیدا ہوئے، 10 بچے پیدا ہوئے، وہ ماں قرآن کی حافظہ ہے، ماں قرآن کی حافظہ ہے۔ آج کتنی مائیں قرآن کی حافظہ ہے؟ اس قرآن کی حافظہ ماں نے اپنے 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا، ماں نے بنایا، ابا نے نہیں۔ ابا بھی حافظ ہے، ابا مدنی صاحب ہے، سب ہیں، یہ سچا واقعہ۔ آج ابو زندہ ہیں، امی گزر گئی ہیں، تو ابو نے نہیں بنایا، امی نے بنایا، اور 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ امی گھر میں بھی کام کرتی تھی، چولہا بھی جلا رہی ہے، کھانے بھی بنا رہی ہے، گھر کا کام بھی کر رہی ہے، اور بچوں کو قرآن کا حافظ بھی بنا رہی ہے، اور 10 بچوں کو بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ امی دنیا سے گزر گئی، جب وہ دنیا سے گزر گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو کسی آدمی نے پوچھا ان کے آدمی سے، مرد سے، آپ دوسری شادی کر لیجئے۔ غور سے سنیے گا، دینی تعلیم کی برکت اور دینی تربیت کا نتیجہ۔
انہوں نے کہا مفتی صاحب، وہ مفتی صاحب ہے، مفتی صاحب نے کہا میری بیوی میرے ساتھ رہی اور جتنے دنوں تک میرے ساتھ رہی، میرے 10 بچے پیدا ہوئے، میری بیوی نے مجھ سے کبھی کپڑا نہیں مانگا کہ مجھے ایسا کپڑا چاہیے، ایسا کپڑا چاہیے، ایسا کھانا چاہیے، ایسا کھانا چاہیے، نہیں مانگا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا میری بیوی تو وہ تھی کہ 10 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا، میں نے نہیں بنایا، یہ میری بیوی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو کہا مفتی صاحب نے کہ ایسی عورت لے کے آئیے جو اتنی اچھی ہو تو میں آج شادی کر لیتا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دینی تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم اور آپ اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں دینی تعلیم کی اہمیت کو بیٹھائیں اور دین پر عمل کرنا سکھائیں، تبھی ہم کو کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتی ہے۔ ابھی ایک نعرہ اور بھی بہت چلتا ہے، وہ نعرہ آپ جانتے ہیں، گرمی اتار دیں گے۔ نعرہ سنے کبھی؟ گرمی اتار دیں گے، نہیں سنے؟ ارے نہیں سنے، گرمی اتار دیں گے۔ یہ سنے کہ نہیں؟ بلڈوزر والے بابا، نہیں سنے؟ دیکھیے وہ، دیکھیے پیچھے سے لوگ بول رہے ہیں گرمی اتار دیں گے۔ اب کون کس کی گرمی اتارے گا وہ 10 مارچ کو پتا چلے گا۔ میرے بھائیو، یہ سب جملے سننے کو آ رہے ہیں، شریعت سے نہیں چلے گا، سویدھان سے چلے گا۔ تو بھئی کس نے کہا شریعت سے چلاؤ؟ کس نے کہا؟ ہمارے سویدھان ہی میں لکھا ہوا کہ شریعت کے حساب سے جو لوگ چلتے ہیں وہ چلیں، اور شریعت ہم کو سکھاتی ہے کہ بھائی وطن کے حساب سے چلو۔ تو یہ سب جملے کا استعمال ہو رہا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہے، آپ لوگ سنتے ہوں گے۔ میرے بھائیو، جب بھی ایسی باتیں ہوتی رہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ راحت اندوری کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ راحت اندوری کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں؟ راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، یعنی آج حکومت میں جو ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یہ سب تو کرایہ دار ہے، یعنی جب ہم اور آپ کرایہ کے گھر پہ رہتے ہیں تو وہ گھر اپنا نہیں ہوتا، کچھ دنوں کے بعد خالی کرنا پڑتا ہے۔ تو کہا کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، یعنی بھارت کو بنانے میں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ کس کا ہندوستان ہے بھائی؟ سب کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو، جب بھی کوئی ایسی باتیں سننے کو ملے تو ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا کرنے کا؟ صبر۔ صبر کب تک کرنا ہے؟ جب تک ہم اور آپ چلے نہ جائیں قبر۔ صبر کرتے رہیے۔ جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں، اور تم سنو گے اہل کتاب سے اور مشرکوں سے تکلیف والی باتیں۔ صبر کرو، صبر کرو، زیادہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے کا، صبر کرو، صبر صبر صبر، اور اللہ سے ڈرنے والی زندگی گزارو، یہی پکے کاموں میں سے ہے۔ تو جو کوئی ایسی بات کرتا ہے کرے، وقت ایسا آئے گا سب کو جواب خود بخود مل جائے گا، اور اللہ کی طرف سے جواب دے دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسے حالات چل رہے ہیں، دینی تعلیم کو پکڑیے۔ آج ہمارے مدرسے آواز دے رہے ہیں۔ مدرسے میں کون سے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں میں بتاؤں؟ جو بچہ فرسٹ کلاس ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر۔ جو سیکنڈ ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ انجینئر۔ جو اس کے بعد تھرڈ ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ مولوی۔ جو تھرڈ کلاس رہا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مولوی بنا دو۔ جو زیادہ بدماش رہا اس کو کیا بناتے ہیں؟ مولوی۔ تو جب بدماش کو مولوی بنائیے گا تو وہی مولوی صاحب آگے چل کے بدماشی کریں گے اور ممبر سے ادھر ادھر کی بات کریں گے۔ اچھے لوگوں کو مدرسے میں لائیے۔ آج کل امیر کے بچے مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں۔ امیر کے بچے پڑھتے ہیں؟ کس کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ غریب کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ امیر کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کون سے کالج میں، کون سے اسکول میں؟ کرسچن لوگوں کے۔ آپ لوگوں کیا ہے؟ کرسچن کا اسکول ہے نا، کنوینٹ اسکول ہے نا بھائی، جہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ جیزس چاکلیٹ دے دیجئے۔ صحیح بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے جیزس، کیا بولتے ہیں؟ جیزس چاکلیٹ دے دیجئے۔ صحیح ہے یہ۔ اور معلوم ہے یہ جو آواز میری نکلی نا، اس آواز میں سیٹ رہتا
جیزس جہاں بولیں گے تو وہ چاکلیٹ گرے گی. تو مسلمان بچے کو بلاتے بیٹا ادھر آ, مانگ, اللہ دے دے, تو اللہ پر تو آواز سیٹ نہیں ہے تو گرے گا کیسے؟ جیزس کا نام لیتا ہے, بولے بول بیٹا جیزس دے دیجئے. تو جہاں ایسا بولا فوراً وہ چاکلیٹ گر جاتا ہے. بچے کی دماغ میں کیا ہو گیا؟ اللہ نہیں دیتا بلکہ کون دے رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں. ہمارے بچوں کے عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے بگڑ رہے ہیں. میرے بھائیو, اپنے بچوں کی فکر کیجئے, اور یہ دینی تعلیم سے ہوگا, دنیاوی تعلیم سے نہیں ہوگا. ہم اور آپ اگر بچے کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں تو آپ کو اولڈ ایج ہوم میں رہنا پڑے گا. اولڈ ایج ہوم نہیں جانتے, ابھی پورا بتاتا ہوں. بوڑھے لوگوں کا آشرم, بوڑھے لوگوں کا آشرم, جہاں بوڑھے لوگ ہیں, مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں. آپ چلے جائیے بڑے بڑے شہروں میں, بنگلور چلے جائیے, کرناٹک میں جو میں بتا, اور بھی چلے جائیے. یہ پڑھے لکھے جو ہے جتنے زیادہ ڈاکٹر, انجینئر, ماسٹر, ان کے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کوئی مولوی صاحب, کوئی حافظ صاحب اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں؟ دیکھا آپ نے؟ سنا ہے؟ نہیں سنا. ماں باپ کی عزت کرتے, کیوں؟ یہ دینی تعلیم کا فائدہ. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ماں جنت کہاں ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اور ابا جنت کا دروازہ ہے. اور اتنا ہی نہیں, جب تک ابا راضی نہیں اللہ بھی راضی نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا, ابا دھوپ میں جلتے ہیں. ابا کہاں جلتے ہیں؟ دھوپ میں. کھیتی کرتے ہیں نا, کھیتی. اور پہلے کھیتی جو میں بیچ والی آڑ ہوتی تھی نا, آڑ جانتے ہیں نا, آڑ. اب آپ لوگ کیا بولتے پتہ نہیں, آئل یعنی آڑ, تو اس کو اردو میں بولتا ہے آڑ. تو پہلے آڑ جو ہے بہت موٹی موٹی ہوا کرتی تھی, بہت موٹی. اب کیا بالکل آرا ہو گئی ہے. آرا جانتے ہیں؟ کاٹنے والا, یعنی ایک دم پتلی ہو گئی ہے. یعنی لوگوں نے یہ بھی کاٹا, یہ بھی کاٹا, یہ بھی کاٹا, یہ بھی کاٹا, دونوں کاٹ کاٹ کے بالکل پتلا بنا دیے. تو جب بے ایمان بنیے گا اور بے ایمان کھانا نکالیے گا تو بے ایمانے نہ پیدا ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میرے بھائیو, فکر کرنا بہت ضروری ہے. جب تک فکر نہیں کریں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی. ماں باپ تو وہ ہے, باپ دھوپ میں جلتا ہے, ماں چولہے پر جلتی ہے, تب اولاد پلتی ہے. اتنی آسانی سے نہیں پلے گی. کتنے لوگ کہتے ہیں ابا کو تو دماغے نہیں ہے, میرے ابا کا دماغ کھسیا گیا ہے, یہ بڈھا کھسیا گیا ہے, یہ بڈھی ایسی ہے. لوگ بولتے ہیں کہ نہیں؟ اور کتنے لوگ یہ بھی بولتے ہیں ارے ابا پرانے زمانے کے ہیں آپ,